نفسیات کے مطابق اچھے، خوبصورت اور کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کے کمرے میں آپ اور زیادہ اچھے سے پڑھائی کر سکتے ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کھانے کے بغیر ہفتوں زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن نیند کے بغیر صرف 11 دن زندہ رہ پائیں گے۔ نفسیات کے مطابق جب بے چینی ہوتی ہے تو مرد اپنے چہروں کو چھوتے ہیں، جبکہ خواتین اپنے کپڑوں، گردن، بازوؤں، بالوں اور زیورات کو چھوتی ہیں۔ پرفیوم کی بوتل ٹوٹنے سے شدید خوشبو ضرور آتی ہے، لیکن آخری بار، لہٰذا جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں انہیں بے وقوف مت سمجھیں۔ جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کی، باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ دولت پر عورتوں سے زیادہ مرد مرتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اکثر مرد حضرات جائیداد میں سے اپنی بہنوں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے۔ دلچسپ حقائق، جتنی مرضی کوشش کر لیں، جو مرضی کر لیں، آپ یہ یاد نہیں کر سکتے کہ آپ کا خواب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھی کہ عورت کتنی خوبصورت ہے، یہ مرد کی پسند اور خواہش طے کرتی ہے، ورنہ میں نے گلاب چہرہ عورتوں کو رلتے اور عام شکل و صورت والی کو راج کرتے دیکھا ہے۔ عورت مضبوط اتنی کہ پہاڑوں سے لڑ جائے اور کمزور اتنی کہ رویوں سے مر جائے۔ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، اگر وہ عورت سے سچی محبت کر لے تو وہ اسے کبھی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ عورت کی توہین کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی موجودگی میں حور کا ذکر یا خواہش کی جائے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کروائیں، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کریں کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ بانو کہتی تھی کہ عورت سے کبھی جھوٹ مت بولو، کیونکہ وہ آپ سے اس وقت پوچھتی ہے جب اسے سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ خوشی کے 2 اصول، کسی کے معاملے میں ابا جان مت بنے اور کسی کو اپنے معاملے میں ابا جان مت بنائیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھی کہ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دو، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ عورتیں صرف ان سے زیادہ بحث کرتی ہیں جنہیں وہ چاہتی ہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ رنگ برنگے کپڑے پہنتی ہیں، مہندی پسند کرتی ہیں اور چوڑیوں کی بے حد شوقین ہیں تو سچ میں آپ زندہ دل کی مالک ہیں۔ جن کے کندھے پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کو روٹھنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے اور اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیتی ہے۔ گھڑی کی سوئیاں اوقات بتاتی ہیں، اسی طرح انسان کے جسم میں بھی ایک گھڑی ہے جس کی سوئی زبان ہے جو بندے کی اوقات بتاتی ہے۔ 2 ہی طرح کے لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کامیاب اور خوبصورت۔ عورت کو مرد کی خوبصورتی زیادہ متاثر نہیں کرتی۔ عورت ایک تحفظ بھری اور پرسکون زندگی چاہتی ہے۔ وہ ایسے مرد کی غلام بن جاتی ہے جو اسے ذہنی سکون اور تحفظ فراہم کرتا ہے۔
نفسیات کے مطابق کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی کو اپنے دماغ سے ہٹانے میں ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص خود آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ یہ سائنسی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ آنسو بھی انسان کے دل کا سچ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے ان کی آنکھوں کے کنویں ہمیشہ خشک رہتے ہیں۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن سے آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ سوال اٹھایا گیا کہ اگر نیک مرد کے لیے نیک عورت اور نیک عورت کے لیے نیک مرد تو پھر فرعون کو آسیہ کیوں دی گئی؟ جواب آیا، ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اللہ کی حکمت ہے۔ گلاب شادی اور قبر پر بدل جاتا ہے۔ مرد ہمیشہ عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ مرد اگر نظر انداز کرتا ہے تو اسے کال یا میسج نہیں کریں، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جب آپ کا بیٹا غلط عادتوں میں پڑ جائے تو کسی ایرے گہرے بے وقوف کی باتوں میں آ کر اس کی شادی کا نہ سوچیں، بلکہ علاج کا سوچیں۔ دوسروں کی بیٹیاں ایسے انسان کی طرف سے پریشانیاں لینے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ وفا کے بہت سے معنی ہیں، لیکن اس میں سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ کو ایسا دوست ملے جس کا دل آپ کی پرواہ سے بھرا ہوا ہو، جو کبھی ختم نہ ہو۔ دوسروں کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ قسمت جب تماچا مارتی ہے تو وہ منہ پر نہیں روح پر لگتا ہے۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پر فوقیت لے جاتا ہے۔ جو مرد بار بار خواب میں نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ وہ مرد آپ کو ٹوٹ کر یاد کر رہا ہے۔